قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لی جو انسان تلاوت قرآن کی، عادت بنا لی جو انسان تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ صدر علی وقار سورۃ الحشر میں اللہ رحمان فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے وہ خوف الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں، رب العالمین نے قرآن کریم کو اپنے محبوب رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے اور تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم کتابوں کی صدا، خالق کائنات کا کمال، سینوں میں محفوظ ہو جانے والا کلام، حق اور سچائی کا پیغام، دلیل و انسان کے لیے ہدایت، غرض یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات، تابوں میں سجا لے وہ یہ قرآن نہیں ہے۔ صدر علی وقار قرآن کریم انسانوں کو صداقت، عدل، انصاف، درگزر، الفت، محنت اور محبت جیسے اعلیٰ اخلاق سے نوازتا ہے۔ قرآن کریم وہ واحد و انمول تحفہ ہے جو مرنے کے بعد بھی وصول ہوتا رہتا ہے۔ لیکن افسوس، سدا افسوس، ہمارے دور حاضر کے مسلمان، ہماری مائیں، بہنیں، بچے اور بزرگ دور حاضر میں قرآن کریم کی اہمیت کو جانتے ہوئے، اس کے فوائد کو جانتے ہوئے، اس کی شان اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اسے نہیں پڑھتے۔ افسوس، دور حاضر کے مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کسی کے موت کے وقت کھلتا ہے یا پھر بیٹی کی رخصتی کے وقت سر پہ رکھنے کے کام آتا ہے کہ جاگ امت مسلمان جاگ، یہ وہی کتاب ہے جو کہتی ہے کہ فرصت اگر ملے تو مجھے پڑھنا ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل علاج ہوں۔ یہ وہی کتاب ہے جس کو آسمانی کتابوں کی آخری اور خوبصورت اور انمول کتاب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے قرآن کریم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شعر بیان کیا ہے، کتابیں تو بہت ہے اس جہان میں، کہ کتابیں تو بہت ہے اس جہان میں، غلاف صرف قرآن پاک پر ہی ہوتا ہے۔ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں مل کر دعا کرو رب العالمین سے کہ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، یہ کیسے مسلمان